اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایسی بہن کے بارے میں جن کی ٹیوبس کا بھی مسئلہ تھا، پانی کی تھالیاں تھیں اور ان کی ایگز بھی میچور نہیں تھے، چھوٹے ایگز بنتے تھے، بہت پریشان تھی، 15 سال سے اپنا علاج کروا رہی تھی، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب انہوں نے قرآن پاک کی سورۃ سجدہ کا یہ وظیفہ کیا، اس طریقے سے دم کیا، تو الحمدللہ اللہ پاک نے انہیں اولاد سے نوازا، انہیں اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، وہ بہت خوش ہیں۔ انہوں نے یہ وظیفہ شیئر بھی کیا ہے اور ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں۔ سورۃ سجدہ کی حدیث کے مطابق فضیلت بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ وظیفہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ ان کے شوہر کی رپورٹس میں بھی تھوڑا مسئلہ تھا۔ جب ان میاں بیوی نے یہ وظیفہ کیا، اس طریقے سے سورۃ سجدہ کا دم کیا، اللہ پاک نے اس کی فضیلت سے، اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اس کی برکت سے ان کے شوہر کی رپورٹس میں بھی بہتری آ گئی اور الحمدللہ آج ان کا بیٹا ہے۔ شوہر کا مسئلہ بھی حل ہوا، بیگم کا مسئلہ بھی حل ہوا۔ تو ناظرین، ایسے مرد اور خواتین، ایسے میاں بیوی جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، علاج کروا کے تھک گئے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آج کا یہ وظیفہ ان کے لیے خاص ہے، تو آپ لازمی یہ تمام فضیلتیں سنیں اور جن کا یہ مسئلہ ہے وہ لازمی ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کے علم میں ایسے کوئی بے اولاد جوڑے ہیں تو ان کو یہ عمل لازمی شیئر کریں تاکہ ان کے لیے اللہ پاک آسانی کرے اور ان کا مسئلہ حل ہو سکے۔ چلیں تو آپ کو بتاتے ہیں سورۃ سجدہ کی فضیلتوں کے بارے میں۔ سورۃ سجدہ وہ سورت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے پڑھا ہے، اس لیے اس کی فضیلت اور برکت بے پناہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو اس سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے گا، گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ سورۃ سجدہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ اس کے دونوں بازو ہوں گے اور وہ اپنے پڑھنے والے پر پردہ کرے گی اور فرشتوں سے کہے گی کہ اس شخص پر کوئی راستہ نہیں، اس پر کوئی راستہ نہیں، یعنی اس کو مت پکڑو، اسے چھوڑ دو۔ سورۃ سجدہ اور تبارک الذی دیگر صورتوں پر 60 نیکیاں زائد رکھتی ہیں اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 60 درجے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں سورۃ سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورت غلبہ اور عزت پیدا کرنے میں بہت مفید ہے۔ اگر کوئی شخص ملازمت کرتا ہو، اس کے افسران بلا اس سے خفگی اور سختی سے پیش آتے ہوں، تو اسے چاہیے کہ 7 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی افسران بالا بے حد مہربان ہوں گے۔ یہ سورت شفا یابی کے بھی اثرات رکھتی ہے، اس لیے اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کے مریض کو پانی دم کر کے پلانا مریض کی صحت یابی کی دلیل ہے، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے مریضوں کے صحت یاب ہونے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو مخالف فریق نے مکان، زمین یا جائیداد کے مسئلے میں بہت پریشان کر رکھا ہو، تو اسے چاہیے کہ 21 روز تک اس سورت کو روزانہ بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی مخالفوں سے ہر طرح کی پریشانی سے نجات ملے گی۔ ناظرین، ایسے مرد خواتین جن کے ساتھ یہی مسائل ہیں کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی، علاج کروا رہے ہیں، ان کے لیے میں آپ کو وظیفہ مختصر بتا دوں
کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے اور دم کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی انہیں شفا یابی نصیب ہوگی۔ ایک پانی کی بوتل لینی ہے، چاہے تو بیوی یہ عمل کر لے چاہے شوہر کر لے، دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے۔ پانی کی بوتل اپنے سامنے رکھ لیں اور سورۃ سجدہ کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیں۔ جب آپ سورۃ سجدہ 3 مرتبہ پڑھ لیں گی اور اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے، یعنی کہ ڈھکن کھول کر آہستہ سے پھونک مار دینی ہے۔ اس پانی کو روزانہ استعمال کرنا ہے، 1 ماہ تک مسلسل استعمال کریں۔ ایک ہی دفعہ دم کر کے پانی رکھ لینا ہے، اس میں مزید پانی شامل کرتے رہنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی بیماری سے شفا یابی نصیب ہوتی ہے۔ جن بہن کا میں نے آپ کو بتایا انہوں نے اسی طریقے سے اس پر دم کیا اور وہ کہتی ہیں کہ وہ ہر جمعے کو 3 مرتبہ یہ دم کر کے دوبارہ اسی پانی پر دم کر دیتی تھیں۔ اس صورت کو پڑھ کر اسی پانی پر جب وہ دم کرتی تھیں تو اس پانی کو استعمال کرتی تھیں اور شوہر بھی وہی پانی استعمال کرتے تھے، یا وہ کم از کم دن میں 1 مرتبہ لازمی وہ پانی پی لیتے تھے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی اسی قسم کے مسائل ہیں، کسی بھی قسم کا مرض ہے، کوئی مریض ہے جس کو شفا یابی نہیں ہو رہی، چاہے اولاد کا مسئلہ ہے یا اور کوئی بیماری ہے، تو یہ سورۃ سجدہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلانا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ سورۃ سجدہ میں کیونکہ سجدہ بھی ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد ایک سجدہ بھی ادا آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس سے بھی یاد رکھیں، امید ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا، لیکن میں نے آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتا دیا ہے، اور اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ لیں۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔